ایک اور آرٹیکل دیکھا میں نے، اور اس میں آپ یہ کہہ رہے تھے، حکومت وقت سے اپیل کر رہے تھے کہ ضیاء الحق صاحب کے قتل کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور آپ تو خود ایک ایسی حکومت کا حصہ رہے ہیں جس میں چیف آف آرمی سٹاف حکومت کے سربراہ تھے، تو ایک سابق چیف آف آرمی سٹاف کی قتل کی تحقیقات جو آپ کے والد تھے اس وقت کیوں نہیں کرا لی؟ آج کل مطالبے کرتے میں تو رہے ہیں سب کچھ لکھ دیا اپنے آرٹیکل میں. اگر ان چیزوں کی کوئی تحقیقات کرے گا تو چور جو ہے ان کو کل بھی پھانسی مل سکتی ہے. میں تو کوئی چیز چھپائی نہیں. کہا آپ نے کبھی مشرف صاحب سے کہ جی تحقیقات بالکل کریں؟ مشرف سے میرا بہت جھگڑا ہوا تھا اس بات میں. کیا کہا انہوں نے؟ مشرف صاحب سے آپ کے کبھی فون پہ اگر آپ کا رابطہ ہے تو آپ پوچھ لینا. کیا اس ملک میں کبھی محترمہ کے، ضیاء الحق صاحب کے یا لیاقت علی خان کے قتل کا پتہ چل سکتا ہے؟ میں نے جب میرے والد شہید ہوئے تھے تو میں نے ایک بات کی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا جس پہ کہ پاکستانی قوم نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا کہ اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا جتنا بڑا جنازہ ان کا ہوا. اور جو محبت لوگوں نے دی، جو آج بھی لوگ مجھے محبت دے رہے ہیں یہ ان کی وجہ سے دے رہے ہیں. لیکن آنے والے صدور اور وزراء اعظم جو ہے وہ ایسے حادثوں کا شکار ہوتے رہیں گے. لوگ سمجھ رہے تھے شاید اپنے والد کی وجہ سے کہہ رہا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کل کو پھر یہ ہوگا. مشرف پہ کتنے حملے ہوئے، شوکت عزیز پہ حملہ ہوا، اور محترمہ بے نظیر جو ہیں وہ ایک بہت بڑا اس قوم کے ساتھ المیہ ہوا ان کے اس واقعے سے. آج بھی زرداری صاحب کی حکومت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر میری بیوی اور میرے بچوں کی ماں کو کچھ ہوا ہے تو آپ کے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھ رہا ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ ہاں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، کیونکہ وہ اس ملک کی 2 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکی تھی. میرا نظریاتی اختلاف تھا، کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا ان کے ساتھ. ذاتی تھا نہ میرا کوئی زرداری صاحب کے ساتھ نظریاتی نہیں، اس فیملی کے ساتھ تو آپ کا ذاتی اختلاف ہے. نہیں، کوئی ذاتی اختلاف میرا کوئی نہیں. ان کو ہوگا، مجھے کوئی نہیں ہے. ان کا بندہ بھی ہے. ان کا چھوڑے وہ ایک الگ ایشو ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. اس پہ پھر بات کریں گے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایف آئی آر کٹنی چاہیے. آج بھی سمجھتا ہوں کہ انڈیجنس یہاں پہ انکوائری ہونی چاہیے پاکستان کے اندر. ایک ایس ایچ او کو بھی اگر آپ دے دیں تو کل کو آپ کو وہ بتا دے گا. اقوام متحدہ کبھی آپ کو نہیں بتا سکے گی. فائنل مجھے ایک بات بتائیے، آپ پارٹی لانچ کر چکے ہیں، ڈیفرنٹ کیا ہے؟ عوام بیزار ہیں اس بات سے کہ جی یہاں کے لیڈرز ڈکٹیشن لیتے ہیں. نواز شریف صاحب لاکھ منع کر رہے ہیں، بٹ ایک فون کال ملی بینڈ کی طرف سے بھی پچھلے دنوں آگے تھی، انہوں نے کہا جی 18ویں ترمیم پہ بات ہی نہیں ہوئی. پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں نہیں بات ہوئی تھی، ایسی بات نہیں ہے. آپ کے پاس ہے ایسا کوئی آلٹرنیٹ؟ میڈ ان پاکستان بیسیکلی. ہم تو یہاں کے رہنے والے ہیں، مطلب اس ملک میں پلے بڑے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو 88 کے بعد احتساب کے لیے پیش کیا، کبھی ملک سے باہر نہیں گئے، عوام کی سیاست کی ہے. مڈل کلاس بیرون ملک کے انسٹیٹیوشنز میں کام کر چکے ہیں جی، بہت کام کیا اللہ کے فضل و کرم سے، اور آج بھی عزت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس ملک میں عوام ان لوگوں کو ویسی شک کی نگاہ سے دیکتی ہے جنہوں نے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک وغیرہ میں کام کیا. ہاں، میں بینک آف امریکہ کے ساتھ تھا، بڑا ایم پراؤڈ آف اٹ کہ میں پروفیشنلی I was good enough to یہ work بات for جلسوں an میں مت کہیے گا، institution. ووٹ نہیں پڑے گا. نہیں، اس میں زیادہ ووٹ پڑتا ہے مجھے. انہوں نے کہا کہ ایک اتنے بڑے منصب کو چھوڑ کر ایک آدمی یہاں اپنے ملک میں واپس آ گیا اور پھر کبھی بھاگ کے نہیں گیا. ہمیں بھی دیکھیں، مجھے بھی کنگ فہد نے میری والدہ کو دعوت دی تھی. میں یہ بات آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ حادثہ ہوا تھا اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل مرزا اسلم بیگ نے میری والدہ کو آگے بتایا تھا کہ، اور جنرل عمران اللہ جو اس وقت 10 کور، بے شک وہ اس کو ڈینائی کریں، میں نام لے کے بتا رہا ہوں، کہ جس دن آرمی ہاؤس ہم نے خالی کرنا تھا جنرل عمران اللہ نے مجھے اپنے دفتر بلایا. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لٹرلی آنسو تھے. انہوں نے کہا کہ میں مجبور ہوں اعجاز صاحب کہ حکومت کا مجھ پہ پریشر ہے کہ یہ آپ جگہ گھر خالی کرنا پڑے گا آپ کو، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. یہ پریشر حکومت کا تھا یا کچھ اور جنرلوں کا تھا؟ میری والدہ کو چیف آف آرمی سٹاف جنرل مرزا اسلم بیگ نے کہا تھا، جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے بے نظیر کو کہا تھا. یہ کہہ رہا ہوں، یہ پریشر ان کا تھا یا حکومت کا تھا؟ نہیں، ان کی طرف سے کوئی پریشر نہیں. اسلم بیگ کا نہیں. آج کل وہ انٹرویوز دیتے ہیں تو ضیاء الحق صاحب کو شہید کہنے کو تیار نہیں ہے، پتہ ہوگا آپ کو. نہیں، بہت اچھی بات ہے وہ نہ شہید کہیں. ان کے منہ سے اچھا بھی نہیں لگتا شہید کہنا، کیونکہ وہ ان قاتلوں کی اس لسٹ کے اندر ان کا نام ہے جو مطلب پیپل ہو آر بیسیکلی شوڈ بی انویسٹیگیٹڈ. میں تو ابھی آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں جناب، میں تو آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، نواز شریف صاحب سے بڑا لاڈلا کون تھا؟ آن دا ریکارڈ میں کہہ چکا ہوں، آن دا ریکارڈ کہہ چکا ہوں. ایف آئی آر کٹی ہوئی تھی، محترمہ کی طرح نہیں تھا کہ ایف آئی آر نہیں کٹی. آج بھی اس ایف آئی آر کو کھول کے ان کے نام دیے جا سکتے ہیں. فرق کیا ہے ایف آئی آر کے کٹنے میں یا نہ کٹنے میں؟ کیا کرا لیا؟ نواز شریف صاحب لاڈلے تھے، آپ ان کے ساتھ کچھ نہیں کرا سکے. مشرف صاحب خود چیف آف آرمی سٹاف تھے، آپ ان کے ساتھ کچھ نہیں کرا سکے. میں نے اس گیس سے لے کر اور اس جہاز کے حادثے تک تمام باتیں کھول کے قوم کے سامنے رکھ دی ہیں. فرق اتنا ہے. دوسری بات جو میں بات کر رہا تھا، شک ہے آپ کو اسلم بیگ صاحب؟ جی، شک ہے اسلم بیگ؟ بہت شک ہے مجھے ان پہ بھی شک ہے، مجھے اور لوگوں بھی شک ہے. میں نام دیے 22 سال میں بھی شک یقین میں نہیں بدلا؟ کوئی ایسے پروف آپ نے دیکھے؟ نہیں، میں یقین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج تک وہ اس کا جواب دے ہی نہیں سکے. ہمیں بہت سے سوالات کا جواب نہیں دے سکے وہ. تو یہ تو ایک بہت لمبی کہانی ہے، ایک الگ پروگرام کرنا پڑے گا. نہیں، بٹ آپ بھی تو اس بات کا جواب دے دیں نا کہ آپ زرداری صاحب کو کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ کی حکومت ہے، سب چیزیں ہیں، ایف آئی آر نہیں کٹوائی، آپ نے ایف آئی آر کٹوا لی. نواز شریف صاحب لاڈلے جو 99 تک کہہ رہے تھے میں تیرا مشن آگے بڑھاؤں گا، آپ نے بتایا نا مجھے. میں نہیں تھا
نواز میں شریف صاحب کے ساتھ حکومت تھے میں نہیں تھا 1988 سے 1990 تک جب یہ حادثہ ہوا تھا. بعد میں ایف آئی آر جس نے بھی کٹوائی ہوگی, حکومت نے کٹوائی ہوگی, کس نے کٹوائی ہوگی, 1990 نواز آنورڈ شریف صاحب کی 2 حکومتیں آئیں, آپ بڑا قریب رہے, پھر مشرف صاحب کے قریب چیف. ہمارے کہنے پر میں آپ یہ بات آپ کو بتاؤں, ہمارے کہنے پر پہلا کمیشن بنا, ہمارے کہنے پر دوسرا جوڈیشل کمیشن بنا. میں نے کہا میں استعفیٰ دے دوں گا, اس وقت میں وزیر تھا. تیسری حکومت آئی, میں وزیر نہیں بنا. 2 تائی اکثریت تھی, 4 مرتبہ جیل گیا ہو گئے تھے. کوئی اختلاف نہیں تھا. یہ مسئلہ تو یہ تھا نا, پہلے آپ کو وزیر نہیں بنایا, بعد میں آپ نے منع کر دیا. نہیں, بعد میں منع کر دیا, ٹھیک ہے, ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں, اس کا مسئلہ نہیں تھا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ آپ کے دوست ہیں, ہمیں پتہ ہے ساری باتیں. دونوں کمیشن جو بنے ہمارے کہنے پر بنے, ہمارے اس تھریٹ پہ بنے کہ ہم حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے, ہم حکومت کو چھوڑ دیں گے. لاسٹ کوسچن, کیا حکومت کا فیوچر دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ موجودہ حکومت کا سٹیٹس کو رہے گا, حکومت نام کی کوئی چیز ہے نہیں. میں گراؤنڈ نہیں گین کر رہی آپ کے خیال میں؟ کل تک امریکہ کہتا تھا ڈو مور, آج نہیں کہہ رہا. ڈومیسٹک فرنٹ پر 17ویں ترمیم ریورس کرانے یہ جا رہے ہیں, اب الٹا کرٹیسزم نواز شریف صاحب پر ہو رہا ہے. گراؤنڈ نہیں گین کر رہی. طفل تسلیاں میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو دینے کے لیے ہیں. جب تک حکومت, میں کہتا ہوں اس حکومت کو اپنا ٹینور پورا کرنا چاہیے. میں کوئی مڈ ٹرم الیکشنز کا نعرہ نہیں لگا رہا کہ مجھے ابھی 2 سال چاہیے کام کرنے کے لیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت کو اب بھی عوام کے مسائل پہ توجہ دینی چاہیے, اور اب یہ بلیم گیم ختم کر دیں کہ یہ اس وقت یہ ہوا اور اس وقت یہ ہوا اور فلاں نے یہ کیا. They have the opportunity, they should deliver. صاحب اب تو یہ اعتراض آپ کریں نواز شریف صاحب پر کہ جی آپ 2 سال تک کہتے رہے کہ 17ویں ترمیم سب سے اہم ایشو ہے, پھر ہم اپوزیشن کریں گے عوامی ایشوز پر. اب جو 17ویں ترمیم سب ریورس کرنے جا رہے ہیں تو نواز شریف صاحب نے روڑا اٹکا دیا ہے. نواز شریف صاحب کو پہلے دن سے اپوزیشن کی سیاست کرنی چاہیے تھی. مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نظریاتی طور پر کبھی اکٹھی نہیں چل سکتی. یہ میں آج آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی کہ چارٹر اور ڈیموکریسی کے اس کے اندر آ کر, دھوکے میں آ کر انہوں نے اپنی سیاست کو نقصان پہنچایا. کام تو اچھا کیا نا, مشرف صاحب کو باہر کر دیا, اس کے بعد الگ ہو کر پریشر. مشرف صاحب کو باہر کرنے سے کیا, انہوں نے ویسے ہی باہر ہو جانا تھا. کیا باہر کر دیا ان کو؟ کیسے باہر ہو جانا؟ کیا کیا وہ آج لنڈن میں بیٹھے ہیں بڑے مزے سے. پولیٹکس سے تو باہر کر دیا نا جی. پولیٹکس سے باہر کیا کیا؟ وہ کل کو کہہ رہے ہیں میں اپنی جماعت بنانے کے لیے آ رہا ہوں پاکستان. ایوان صدر سے تو نکال دیا, انہوں نے مل کے ہی نکالا نا, ورنہ کیسے نکلتا؟ ایوان صدر سے تو ویسے زرداری صاحب نے اپنی ہوشیاری سے نکالا, نواز شریف صاحب نے نہیں نکالا. آپ زرداری صاحب کو کریڈٹ دیتے ہیں؟ میں اس بات کا کریڈٹ کو دیتا ہوں کہ انہوں نے پی ایم ایل این کو استعمال کیا, اپنے سارے معاملات طے کروا لیے, اور بعد میں ان کو کہا جی کہ یہ کوئی قرآن اور حدیث نہیں تھی. یہ ساری چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں, میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا آپ کے ساتھ. بہت شکریہ. تھینک یو.